अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है सारे भाइयों दी। दोस्तों अज असी लाइव होए हैं जी अपनी छत तो। उस्ताद अजाज अली शाह साहब आए दे। असां आखेआ जी दो चार ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ ਉਡਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अब खसूसी फरमाइश की है जी उस्ताद अजाज अली शाह साहब के क्या हो जी नवे शकीना वास्ते दो चार गल्लां भी दसो, साड़ी छत का विजिट भी करो। तो ये साड़ी फरमाइश से आए ने जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है सर? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? सुनाएं सर, और सेहत भी ठीक है? ज़बरदस्त। आप लोग सारे ठीक है? आप ठीक है? माशाल्लाह जी सब खैर खैरियत से हैं सर। कबूतर बाजी के हवाले से जो मेन टिप्स हैं जो उड़ाने में, उसमें कुछ चंद बातें बताएं जो नए शौकीन हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो जो भाई ये वीडियो अभी देखेंगे और इसके बाद देखेंगे, तो मेरे सब भाइयों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इसलिए कि सब हरिपुर वाले हमारे भाई हैं और सारे कबूतरबाज जितने भी हैं वो सब हमारे भाई, इसलिए कि मुसलमान सब आपस में भाई हैं। जिसने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपस में भाई हैं। तो कबूतरबाजी बहुत अच्छा शौक़ है, बहुत ज़बरदस्त काम है और बहुत आसान शौक़ है। इसको मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मुश्किल ना बनाएं, इसको अपने इलाके के लोगों के लिए आसान बनाएं। सबसे पहले तो आप अच्छे कबूतर अपने घरों में रखें। अच्छे कबूतर का मुराद है कि कबूतर को आप रोज़ाना उड़ाएं। जो अच्छा परवाज़ देगा उसी कबूतर को जोड़ों में भी डालें, तो आपके साथ आपके घर में जल्द से जल्द अच्छे कबूतर बन जाए। ये नहीं कि वो कहाँ वहीं से दो कबूतर पकड़ा, यहाँ से एक पकड़ा, उससे बच्चा लाया, इस तरह अच्छे कबूतर कभी नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा उस्ताद आसमान है। आप कबूतर उड़ाएंगे तो आपके कबूतर आपके सामने जो परफॉर्मेंस देगा गर्मियों में, असू में, जेठ में, तो आपके सामने होगा कि भाई ये कबूतर कितने पानी में है। सबसे पहले तो अच्छा कबूतर आपके घर में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको कबूतर उड़ाने का फ़न आता हो। कबूतर वापसी में क्या दूँ, उड़ाने से पहले मैं क्या दूँ, और कबूतरों को दाना कौन सा दूँ और किस तरीके से दूँ। मेरे सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह मैं जो बात करूँगा ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। कोई किसी का बात नहीं, किसी से सुनिए तो मैं आप भाइयों से शेयर करता हूँ। तो मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए बात करता हूँ, किसी से मेरा कोई लालच नहीं है, कोई किसी चीज़ का कोई नहीं। इसमें ऐसे भी लोग देखेंगे शायद वो मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जब कबूतर आपके पिरतों में लग जाए तो आप कबूतरों को मोटा दाना बंद कर दें। पिरतों से पहले जो बाजरा आप कबूतरों को देते हैं ना, बाजरा, उसको आप रात को दही में डाल दें। इसमें दही में जितने आप देते हो तो दही इतना हो कि वो बाजरोस में डूब जाए। बाजरोस में रात को 8 बजे या 7 बजे रात को 1 किलो दही में अगर आप आधा किलो बाजरा डालते हो तो उसमें डाल के छोड़ दें, और उसमें 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब तक आप जागते हो तो उसमें हाथ मारते रहो। फिर सुबह उसको 8, 9, 10 बजे उसको धो ले और कहीं साए पे नीचे, पंखे के नीचे उसको कपड़े पे, उससे वो दही वाला पानी निकाल दे, साफ सुथरा कर दे। तो वापसियों पे कबूतर को ये दें, और ड्रग वाले दिन भी यही बाजरा दे कबूतर को, और कोई खुराक ना दे, ना कोई देसी गेहूँ का पोर है, ना और कुछ भी नहीं। ये आपने जो कुछ दिया ना, इसकी ताकत बादाम से भी ज़्यादा है इस बाजरे की। और पानी का तरीका बताता हूँ। पानी आप तकरीबन 1 गिलास पानी हो, 1 गिलास, ये 1 गिलास है, उसमें कम से कम 50 काली मिर्च हो, और उसको इतना उबाले कि 3 पाव रह जाए, 1 पाव वो पानी काम हो जाए, 1 पानी वो पानी काम हो जाए, फिर उसको ठंडा करके छान ले। आप उस पानी को रात को 10 बजे 5 सीसी वो वाला पानी, 5 सीसी सादा पानी ये कबूतर को दे, और वापसी पर भी यही पानी कबूतर को दे। संभाल भी इसी पानी के साथ करें, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर कभी ख़राब नहीं होगा। और खुराक दाना बाजरा आप कम से कम अपने कबूतर को 1 बजे दें, 1 बजे से आगे पीछे लेट ना करें। और वापसियों पे खुराक की जो गोलियां हैं उसमें आप
एक मोटी इलायची के 10 दाने डाले और 1-2 मनक्के डाले, उससे ज़्यादा वो फजूल चीज़ें उसमें ना डाले। मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने काफ़ी तजुर्बे किए, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी मिली है। मैंने इस पर कबूतर उड़ाया और कबूतर सूरज में जाकर गर्मी में उड़ते थे, छत पे आते थे वापस जाते थे, छत पे आते थे वापस जाते थे। और जेठ में, जून जुलाई में इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी कबूतर धूप में जाकर घुस घुस के उड़ते थे। तो वापसी पर भी संभाल इसी काली मिर्च वाले पानी के साथ हो, 50 काली मिर्च हो, 1 गिलास पानी हो, मिर्चों को थोड़ा सा हल्का कोट लेके 2-3 टोटे हो जाए, उसको इतना उबाले के 1 गिलास पानी 1 पाव जल जाए, उसको ठंडा करके उसको छान ले। 5 सीसी सादा, 5 सीसी ये वाला पानी रात को दे, 10 बजे कबूतर को लगे। वापसी पर भी संभाल इसी पानी के साथ करे, और कोई पानी ना दे, ठंडा या गुलाब वाली या किसका। आप इस पानी के साथ संभाल करोगे, आप कबूतर 10 मिनट बाद इंशाल्लाह अपने पेले पे खड़ा होगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं उड़कर ही नहीं आया। और खुराक की गोलियां, आप जब कबूतर वापस आ जाए, आपने ये पानी दिया और फिर उसके बाद फुल पोटा पानी दिया, कबूतर ने पानी चलाया, तो फिर 5 गोली बादाम वाली गोलियां दे, खुराक वाली, थोड़े ना डाले कबूतर को, 5 गोलियां दे। और उसके बाद उसको ये दही वाला बाजरा रख ले, जितना खा सकते उसको खाने। फिर सुबह भी इसको तकरीबन 6 या 7 बजे फिर खुराक वाली गोली देंगे। जब फिर आप सुबह 7 बजे खुराक वाली गोली देंगे तो तकरीबन 1 बजे तक फिर उसके सामने पानी 1 घंटे बाद रख के उठाओ, सादा पानी। फिर आपने दोबारा दूसरे दिन डक वाले दिन फिर आपने कबूतरों को फिर 6 या 7 गोलियां देने, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। खुराक कबूतर को ज़्यादा देंगे तब भी ख़राब होंगे, कम देंगे तब भी ख़राब होंगे। 5, 6, 7 के रेंज में आप कबूतरों को खुराक की गोलियां दे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप ये गोलियां देंगे। उसके बाद फिर वो बाजरा रखे, वो दही वाला बाजरा, इंशाल्लाह आपके कबूतर पोटे भी चलाएंगे। सुबह ना कबूतर के पोट में दाना होगा, ना कबूतर आपका गिरेगा, ना कबूतर वापसी भी कंफर्म करेगा, और कबूतर ज़ाया भी नहीं होगा, कंफर्म घर वापस आएगा। तो ये मुख्तसर सी कबूतरबाजी है। कबूतरबाजी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई बात पूछनी है तो ये सुहेल भाई के पास ये वीडियो ये बार बार सुने, और लोगों को भी सुनाए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, कोई चीज़ मुझसे रह गया हो, तो वो सुहेल भाई बता दे, वो इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो कोई क्वेश्चन करे तो मैं उसका उस्ताद जी कबूतर उड़ के आते हैं, आजकल कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए? परिंदे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं ना। कमज़ोरी की वजह 3 किस्म का है। सबसे पहले तो ये है कि कबूतर जब उड़ के आते हैं तो आप उसको क्या लगाए और क्या खिला के भेजा है। उसने जोर ज़्यादा मारा है, उसने बाजरा क्या है, खुराक क्या है, या वो कोट में दाना लेकर गया। कबूतर कभी ख़राब नहीं हो गया था। कबूतर अगर पोटे की जगह से सेट हो ना, आज़मा कबूतर का सेट हो, तो कभी कबूतर ख़राब नहीं होता, कभी कबूतर कमज़ोरा नहीं होता। कबूतर आपने अगर उसको मेंटेनेंस पीछे से सही रखा है तो कबूतर एक तो सारे कटे जाएंगे सुबह। कोई कबूतर नीचे सुबह नहीं रुकेगा, कोई कबूतर सुबह नहीं रोकेगा। हाँ, एक बात मुझे और याद आई, शुक्र है, उड़ाने से पहले सुबह आधा घंटा पहले यही काली मिर्च वाला पानी, 5 सीसी सादा पानी और 5 सीसी ये काली मिर्च वाला पानी, ये सुबह उड़ाने से तकरीबन आधा घंटा पहले देने आप, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर नीचे रुकेगा नहीं। तो सुबह इंशाल्लाह सीधा जाएंगे, सीधा वापस आएंगे। अगर आपने वापसी में कबूतरों का संभाल इसी पानी के साथ किया तो इंशाल्लाह आपके कबूतर कम दौरा भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपने कबूतरों को यही बाजरा खिलाया और जो तरतीब मैंने खुराक की बताई, आपने यही खुराक दिया। अक्सर मेरे भाई ये गलती करते हैं कि उधर भी काली मिर्च डालते हैं, यहाँ गोली डालते हैं, वहाँ और चीज़ डालते हैं, वहाँ और चीज़ डालते हैं, तो मेंटेन नहीं कर पाता। मेंटेन इस कबूतर का लाजमी है। आप क्या चीज़ दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, कितना दे रहे हो, मैं किस तरह दूँ, ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये काली मिर्च वाला पानी और ये दही वाला बाजरा, इसका तरतीब इसी तरह है। और अगर आप गोली बनाना चाहते हो कबूतर को लगाने के लिए, तो उसका आसान तरीक़ाकार ये है कि आप ये जो दूसरा जो हम कबूतरों को छोला डालते हैं, रिच छोला, पिक का कुआ आप मोची बाजार से ले, जहाँ से भी लेकर आए, पिक का कुआ लेकर आए, उसकी 25 गोलियां बनाए पहले से।
اس کے حساب سے پھر آپ گولیاں بازار سے لے کر آئے. ایک موٹیوال کی گولی ہے, ایک میتھوکوبال کی گولی ہے, ایک بینٹالان ہے, بینٹالان یہ سانس کی گولی ہے, 3 ہو گئی ہے, ایک ڈنٹا کارٹل ہے اور ایک ایول ہے. یہ 5 گولی ہے, اس سے زیادہ گولیاں نہیں استعمال کرنی. یہ 5 گولیاں صحیح لنگری میں ہلکا کر کے رگڑا جتنا دے سکتے ہو رگڑا دے کو, پھر وہ 25 گولیاں اس میں ڈال کے مکس کر دینا. تو رات کو 10 بجے آپ اگر وہ ایک گولی لگاتے ہو اور ساتھ کالی مرچ والا 5 cc پانی اور 5 cc سادہ پانی لگاتے ہو, تو میں بڑی بات نہیں کرتا, اللہ مجھے معاف کرے. انشاءاللہ آپ کے کبوتر اڑیں گے بھی, واپس نہیں آئیں گے اور آنیا جانیا کریں گے. انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا, کبھی گلہ نہیں دے گا. باقی جس کے استاد ہے وہ اپنے استادوں سے بھی مشورہ کر لے, اس لیے کہ ہر بندے کا استاد ہوتا ہے اور ہر سنی سنائی بات پہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں, گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں نے اس پہ کبوتر اڑایا, اور میں کہتا ہوں کہ میرے ہری پور کے علاقے کے میرے بھائی کو کوئی نہ کوئی چیز مل جائے, اور انشاءاللہ جو بھائی اس کو استعمال کرے گا اس کی کبوتر بازی 100% بدلے گا. اگر نہ بدلا جو جرمانہ میں اس کو دوں گا. یہ اتنا آسان طریقہ کار ہے, نہ اس میں زیادہ خرچ ہے, نہ کسی کا منتیں کرنا پڑے گا, نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا. آپ کو پتہ یہ دہی والے پانی میں جو باجرہ آپ ڈبو کے رکھیں گے نا رات کو, اللہ پہ یقین کرو اس کی طاقت بادام سے زیادہ ہے. آپ مانو یا نہ مانو, کبوتر کو پورا کرے گا, ایک دم پورا کرے گا. آپ دوسرے دن کبوتر کو ہاتھ میں لیں گے تو کبوتر ایسا ہوگا کہ میں اڑا ہی نہیں. وہ روز اڑنے کے لیے تیار ہوگا, دوسرے دن اڑنے کے لیے تیار ہوگا, تیسرے دن اڑنے کے لیے تیار ہوگا. اس کو مزہ آئے گا اڑنے میں, نہ وہ صبح رکے گا نہ وہ کوئی اور مستی کرے گا. وہ صبح اکٹھے جائیں گے اور اکٹھے اڑیں گے. ہاں اگر کوئی کبوتر خدا نہ خواستہ نیچے رکتا ہے, آپ نے ایک پیر توڑایا, دوسرا پیر توڑایا, نیچے رکتے نیچے اوپر نہیں جاتا, تو اس کو آپ یہ جو پکے کوئے والی گولی ہے اس کو صبح جو آپ کالی مرچ والے پانی اور سادہ پانی آدھا گھنٹے پہلے لگائیں گے, اس کے ساتھ صبح بھی ایک گولی اس کو لگائیں. انشاءاللہ وہ کبوتر گرے گا نہیں. یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ گارنٹی ہے. وہ گھر واپس آئے گا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ کر کے دے گا. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے کبوتروں کا پرتے اچھے لیں, اپنے کبوتر کو بنائیں سادے. اور آج کل لوگ پرتے لے رہے, تو برائے مہربانی کر کے اپنے کبوتروں کو کالی مرچ والے پانی کے ساتھ سنبھالنا آپ شروع کر دیں. تو میں بڑی بات نہیں کرتا. انشاءاللہ جس بھائی نے کالی مرچ والے پانی کے ساتھ کبوتر کو سنبھالنا شروع کر دیا, آسان ٹپ ہے, تو انشاءاللہ اس کو اپنی کبوتر بازی میں چینج نظر آئے گا. اکثر میرے بھائیو یاد رکھو, جو کبوتر پکی پرتوں میں آتے ہیں نا تو وہ پرواز کم کر دیتے ہیں. پہلے وہ بہت لمبی شامیں راتیں مارتے, آہستہ آہستہ وہ 12-1-3 پہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو جس بھائی نے یہ ٹپ استعمال کیا, واپسی پہ کالی مرچ والا پانی اور سادہ پانی, اس میں اس کو سنبھال اس سے کرو. جس بھائی نے اس سے سنبھال کیا تو اس کا کبوتر انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد کوٹے میں کھڑا ہوگا, اور وہ کچھ کہے گا کہ بھائی اس کا کوٹا بھی چلے گا ایک دم, اور وہ کچھ مانگے گا آپ سے. کبوتر کبھی ٹھنڈے نہیں اڑتے میرے بھائیوں, کبوتر اکثر گرم اڑتے ہیں. لیکن یہ جو دہی والا پانی ہے نا, یہ اس کی تلخی کو ختم کرے گا. تلخی ختم ہوگی کبوتر کا تو یہ سبز بیٹ بھی نہیں مارے گا. اور آپ صبح کوٹے میں جائیں گے تو ڈیر لگو گا بیٹوں کے ایک دوسرے کے اوپر. اور ہمیشہ یاد رکھو, کبوتر وہ کبوتر اڑتے ہیں جس کے ساتھ بیٹوں کا ڈیر لگاؤ. جو کبوتر جتنا پانی آپ رات کو دیں گے, کبوتر چڑکے گا, پانی زیادہ مارے گا, پھوٹا نہیں چلائے گا. کبوتر کو برائے مہربانی کر کے پانی سرنج کم استعمال کرے. آپ نے رات کو 10 cc پانی دے دیا, اللہ پہ یقین کرو, آپ صبر کر کے دیکھو, وہ جتنا اپنی مرضی سے آپ نے 10 cc دے دیا پانی, وہ بھی اس کے لیے بہت ہے. زیادہ پانی دینا رات کو. میرے اس طرح بھی بھائی ہے جو رات کو اٹھ کے 5 cc 10 cc 20 cc تک پانی رات کو دیتے رہتے. صبح کبوتر اس پانی کے ساتھ اتنا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے, کبھی وہ جا کر ٹاور پر بیٹھ جاتا ہے, کبھی وہ اوپر ہی نہیں جاتا, کبھی لمبا چلتا ہے. مالک کو خود سمجھ نہیں آتا, یار یہ تو میرا بڑا اچھا کبوتر تھا, شام تک اڑتا تھا, یہ کیا ہو گیا اس کو. اس کا سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ کبوتر کو زیادہ پانی استعمال ہونے سے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. جی بہت شکریہ جی. وسیم بھائی پڈھانا والے استاد جی سلام دے رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. تو کیسر بھائی بھی آپ بھی بہت شکریہ. کیسر بھائی, وسیم بھائی تو سنگا بھی بہت شکریہ سر. کیسر بھائی کیسے جی, آپ ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ تو استاد جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ طریقہ کالی مرچوں والا, سر یہ گرم نہیں ہے؟ بہت گرم نہیں ہے, یہ کبوتر کا باد ہی ختم کرے گا.
اور کبوتر کے جسم کے اندر جو پانی ہے اس کو خشک کرے گا. کالی مرچ گرم نہیں ہوتی، انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، آپ یاد رکھیں گے یار کسی نے کوئی چیز بتائی تھی اور ہمارے کبوتر بازی بدل گئی ہے. اور یہ کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن وہ آگے نہیں شیئر کرنا چاہتا. ہر بندے کا اپنا لائف ہے، اپنی مرضی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد بھی میرے سارے استاذوں سے اور سارے بھائیوں سے عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ یار اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہری پور کی کبوتر بازی کو بدلو اور لوگوں کو بتاؤ. جو علم شیئر کرتے اللہ اس کو دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. جو جتنا لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ اس پہ حکمت کے دروازے کھولتے ہیں، علم کے دروازے کھولتے ہیں. یہ کبوتر نہ کوئی اڑا سکتے، یہ اللہ اڑاتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے اللہ کی مخلوق ہے. اللہ علم دیتے ہے جس کو دے، چاہے جس کو عزت دے، چاہے جس کو ذلت دے. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے کہ شاگرد کی چھت چیمپئن آتی ہے، استاذ کی چھت 5ویں 8ویں 10ویں نمبر بھی آ جاتی ہے. تو یہ عزت کس کے ہاتھ میں؟ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. ذلت کس کے ہاتھ میں؟ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو نمرود کے پاس تخت تھا لیکن اللہ نے تخت کے اوپر اس کو ذلیل کر کے دکھایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ میں 40 دن تک اس کو زندہ رکھ کے دکھایا. تو عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو انشاءاللہ یہ دوبارہ آپ کالی مرچ والی پانی اور یہ دہی والا باجرہ اللہ پہ یقین کرو، آپ کالی مرچ والا پانی دیں گے. آپ کے سامنے آپ میرے چھت پہ آتے رہے تو پانی کا کلر کیسا تھا؟ میلا کلر تھا، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا. تو میں باجرہ بھی رات کو دہی میں ڈالتا تھا. اور آپ جو بندہ رات کو دہی میں باجرہ ڈالے گا نا ڈبو کے 1 کلو میں آدھا کلو آپ ڈال دے کہ اس میں نیچے چلا جائے، اوپر باجرہ خشک نہ ہو، پھر اس میں ہاتھ مار کر اللہ پہ یقین کرو آپ باجرہ دھوئیں گے، خشک کریں گے، اس سے آپ خشک لیں گے، وہ ایسا ہوگا جیسے مکھن ہوگا. تو اس کے ساتھ کبوتر کا تلخی ختم ہوگا. جس کبوتر کو تلخی نہیں ہوگا وہ جتنا مرضی اس کو اڑاؤ وہ اڑے گا. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنا اس کو اڑاؤ پورا سال اڑتے رہے گا. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں آج نہیں اڑتا. تو کبوتر اکثر تلخ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، میرے بھائیوں سے، وہ سبز بیٹے دینے شروع کر جاتے ہیں، اس کو پھر علاج نہیں آتا، یا زیادہ ٹھنڈا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سبز بیٹے دینے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس کو گرم کیسے کروں، یا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. تو اس میں پوری سال کی محنت سب کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں. تو آپ ایک سیٹ سے اس کو تھوڑا سا ہلکا گرم کر دے، ایک سیٹ سے تھوڑا سا اس کی تلخی ختم کر دے. اور آپ نے خوراک اگر دینی ہے کبوتر کو تو آپ کم سے کم کبوتر کو خوراک زیادہ مت لگیں. آپ اپنے کبوتر کو دیکھو کہ یہ کبوتر 5 گولی اٹھاتے ہیں، 7 گولی اٹھاتے ہیں، 8 گولی اٹھاتے ہیں، 10 اٹھاتے ہیں، 12 اٹھاتے ہیں. جتنا آپ کے کبوتر میں اسٹیمنا ہے اس کو اتنا گولی حساب سے دو. جو محنت کرے گا اس کو اللہ انعام دے گا. اس لیے یہ محنت کا کام، یہ نہیں کہ آپ نے پورے بنا کے ڈال دیے جان چھڑا دیا. پوروں کا کام نہیں ہے. جو گولی بنا کے کبوتر کو دے گا. اور خوراک تو آج کل مشینیں آئے ہوئے ہیں، اس میں زبردست خوراک بنتے ہیں. 5-10 منٹ میں آپ کو پورے 2 گھنٹوں کا خوراک بن جاتا ہے. اتنا آسانی آ گئی ہے. تو برائے مہربانی کر کے اپنے وقت بھی بچاؤ اور شوق کو بھی بچاؤ، اپنے پرندے کو بھی بچاؤ. تو میں تو اس استاذ کو مانتا ہوں، اس کبوتر باز کو مانتا ہوں کہ اپنے کبوتر کو پیڑ تک لے جائے، بازیوں تک لے جائے، کب تک لے جائے. پہلے تو سب بھائی کہتے میرا شام کو بیٹھتے ہیں، اندھیروں میں بیٹھتے، لیکن جب وقت آتے تو پھر کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ایک کا سنتے ہیں، کبھی دوسرے کا سنتے ہیں. تو آپ اس چیز کو خود ٹرائی کریں. یہ میں ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے آپ کو مزہ آئے گا. یار کسی نے کوئی باتیں بتائی ہے، کسی نے کوئی چیز ہمیں بتائی ہے، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. تو یہ مختصر سی آسان کبوتر بازی آپ کا پورا سال کا میرے خیال میں کہ 1000 روپے نہیں لگے گا. 1000 روپے نہیں لگے گا تو آپ کا پورا سال کا کبوتر بازی اس پہ ہو جائے گا. دہی کے علاوہ وہاں اگر دہی بھی لینا تو کسی اچھی بندے سے لینا ہے جس پہ آپ کو یقین ہو کہ اس کا دودھ اور دہی اچھا ہے. اس لیے اگر دہی اچھا نہ ہوگا، پاؤڈر والا دہی ہوگا تو وہ الٹا کبوتر کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا. دہی اچھا دہی ہو، معیاری دہی ہو تو انشاءاللہ آپ باجرے کو رات کو دہی میں ڈالیں گے، صبح 8, 9, 10 بجے دھوئیں گے اور خشک کریں گے تو آپ باجرے کو ہاتھ کے ساتھ بھی توڑ سکتے ہو. اتنا نرم ہوگا. یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا. میں نے
سہیل بھائی کو باجرہ چیک کرایا تھا. چیک کرایا جی سر, ہم نے خود اللہ کے حکم سے چیک کیا ہے, باجرہ ہاتھ سے بھی ٹوٹ رہا تھا, تو ہم نے آپ سے پوچھا ہے آپ نے باجرے میں کیا سر کیا ہے, بہت نرم ہے, بہت نرم ہے, بالکل ہاتھ کے ساتھ اس طرح کرو تب بھی باجرہ ٹوٹ جائے گا. ہمیشہ یاد رکھو بازیوں میں کپوں میں کبوتر مار کھاتے ہیں پوٹے کی وجہ سے, پوٹے کی وجہ سے. جس کو پوٹا چلانا ہے کہ اس کو کبوتر بازی آ گئی ہے, بالکل. جس کو پوٹا نہیں چلانا ہے اس کو کبوتر بازی نہیں آئی. پوٹا چل گئے جس کبوتر کا. تو ملک شہریار صاحب سر, یہ جو آپ نے میسج کیا ہے دہی والا پانی, تو سر یہ دہی والے پانی کی بات نہیں کر رہے, استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجرے کو دہی میں بھگونا ہے, کہ اس کی 1 کلو دہی میں 1 کلو دہی میں تو آدھا کلو باجرہ ڈالنا ہے. آدھا کلو باجرہ جو آپ کبوتر کو دیتے ہیں نا جی, وہ دہی میں بھگو کے دینا ہے, رات کو بھگو دیں تو صبح پھر وہ باجرہ ان کو دیں, ٹھیک ہے. تو دوسری بات شہریار صاحب بھی سلام دے رہے ہیں سر, جنید صاحب تنولی بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں جی. تو وعلیکم السلام شہریار صاحب, تو سندا بھی بہت شکریہ سر. تو انہاں دی سر جیٹ دے وچ چھت جڑی ہے ماشاءاللہ دوسرے نمبر تے آئی ہے, اور جتنے گھرانے انہوں نے شوق طے کیتا ہے سب سے جیتے ہیں سر, 2 کے ساتھ برابر ہوئے ہیں, 3 بھائیوں کے ساتھ برابر, 3 سے جیتا کیا ہے, بس ہمارے کبوتر اچھے اڑے اس کے تھوڑا اچھے نہیں اڑے, بس یہ کہہ سکتے ہیں. جی جی یہی بات ہے سر, مسلمان سے ہم سب بھائی آپس میں, یہی بات ہے. بہت اچھا شوق آپ نے کیا ہے سر ماشاءاللہ. پرندے بھی آپ نے ہری پور میں بہت اچھے اڑائے ہیں, بہت خوشی ہوئی ہے سر آپ ادھر آئے ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تو نئے شوقینوں کے لیے کچھ اور ٹپس دینا چاہیں تو؟ نئے شوقینوں کے لیے ٹپس ہے کہ بھائی اپنے نماز کی پابندی کرے. سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے, فرض نماز کا حکم قرآن مجید میں 700 دفعہ ہے. اور پھر اپنا گھر کا خیال رکھے, اپنے گھر کی ذمہ داری بھی پورے کرے, اسکول کا بھی اپنی ذمہ داری پورا کرے, ٹیوشن کا بھی کرے, شوق بھی کرے, نہیں کہ شوق نہ کرے, شوق بھی کر سکتے ہو اگر آپ کا ہمت ہے تو کرو. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی لائف کے, اپنے محلے کے, جس کسی کا جنازہ ہے, دعا ہے, قبر پہ جانا ہے, وہ بھی کرنا ہے, شوق بھی کرنا ہے. اور شوق انشاءاللہ میں آپ کو آسان ٹپ یہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو مادی اچھی اڑتی ہے یا جو نر اچھا اڑتے ہیں اس کو آپس میں جوڑا کر دو, آپ کے پاس جلدی اچھے کبوتر بن جائیں گے. بس اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہوتی. بہت شکریہ استاد جی, آپ اذانیں بھی ہو گئی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم لیں گے جی. اب تو یہ جلدی میں آئے تھے, تو کل ہمارے بھی پھرت ہے, تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی استاد اجاز علی شاہ صاحب سے. ہم ٹائم دیں گے باقاعدہ سب کو بتا کے پھر آئیں گے گروپ. یہ 50 کالی مرچاں, 1 گلاس پانی, اس کو تھوڑا سا ٹوٹ کے 3-4 پیس ہو جائے ایک کالی مرچ کا, اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے کسی برتن میں اس کو چولہے پہ رکھ کے اتنا اس کو ابال لیں کہ اس سے 1 پاؤ کم ہو جائے, تقریباً 1% کم ہو جائے, 3%